السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ 3 بج چکے ہیں اور اللہ کی بابرکت نام سے صبح کا آغاز، جو کہ دلوں کے بہت قریب ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ گھر کے کچھ کام تھے، پراپر نیند نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر کچھ کام نپٹا لوں۔ کام کرتے ہوئے مجھے اپنے بیٹے کا سوال یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میرے نام کا مطلب بتائیں۔ اس کا نام محمد حسان ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے نام کا مطلب ہے دوسروں کو فائدہ دینے والا اور عمدہ پرسنالٹی کا مالک۔ اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ آپ تو ماں ہیں، اس لیے آپ پیار سے ایسے کہہ رہی ہیں، مجھے آپ بتائیں، صحیح سے بتائیں کہ میرا نام کا مطلب کیا ہے۔ میں نے گوگل سے اس کے نام کا مطلب اسے بتایا، تب اسے یقین آ گیا۔ ساتھ ہی مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے بد کلامی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹا حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے میرے والدین پہ؟ صرف والدین کے حق ہی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کے بھی حق ہوتے ہیں، اور خاص 3 حق ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ بچے کو خوبصورت نام دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بچے کی ماں اچھی ہونی چاہیے، ماں اس کو اچھی دی جائے۔ یعنی کہ جب ایک شخص شادی کرتا ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ کل کو یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ کیسی ماں ثابت ہوگی، تو اس لیے بچے کو اچھی ماں ہی دینی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اسے قرآن شریف کی تعلیم دی جائے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ میرے باپ نے میرا نام اس طرح کا رکھا ہوا ہے جس کا مطلب بھی اچھا نہیں، اور لوگ جب میرے نام سے مجھے بلاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے انہوں نے عربی ماں نہیں دی، ایک افریقی لڑکی سے شادی کی جو آج تک مجھے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا پائی۔ تو کیا یہ میرے حق میرے والدین کو پورے نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس لڑکے کو کچھ کہنے کی بجائے میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے میں تم سے پوچھوں، کیا تم نے اپنے بچوں کے حق ادا کیے جو میرے پاس شکایت لے کے آئے ہو؟ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے، جو ان کے بیسک حق ہیں وہ ان کو دینے چاہیے، ان کا خوبصورت نام رکھنا چاہیے جس کا مطلب اچھا ہو، اور ان کی پرسنالٹی کو نکھارے، کوئی ان کا مذاق نہ بنائے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تعلیم تو بہت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کی ماں اچھی ہو۔ اور ماں کا انتخاب کرتے ہوئے، یعنی بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ صرف دنیا داری کو نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ کیا لڑکی اسلام کی تعلیم رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ کی اولاد میں کل کو کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ بیٹی دین اسلام پر چلے اور اس کی تعلیم بھی اچھی ہو، اس کی تربیت بھی اچھی ہو؟ تو جب ایک اچھی ماں ہوگی تو تبھی اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی ان کے پہلے حقوق ادا کیجئے، پھر ان سے امید رکھیے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔